آج راحت اندوری صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر تبصرے آئیں گے۔ غزل ہے کہ صرف سچ اور جھوٹ کے میزان میں رکھے رہے، صرف سچ اور جھوٹ کے میزان میں رکھے رہے، ہم بہادر تھے مگر میدان میں رکھے رہے، جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی، جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی، چاند سورج گھر کے روشن دان میں رکھے رہے، دھیرے دھیرے ساری کرنیں خودکشی کرنے لگیں، دھیرے دھیرے ساری کرنیں خودکشی کرنے لگیں، ہم صحیفہ تھے مگر جلدان میں رکھے رہے، بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگیں، بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگیں، خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے رہے، صرف اتنا فاصلہ ہے زندگی سے موت کا، صرف اتنا فاصلہ ہے زندگی سے موت کا، شاخ سے توڑے گئے گلدان میں رکھے رہے، زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ، زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ، ہم بھی گھر کی قیمتی سامان میں رکھے رہے۔ اب دیکھتے ہیں ان اشعار کے معنی کیا ہو سکتا ہے۔ پہلا شعر ہے کہ صرف سچ اور جھوٹ کی میزان میں رکھے رہے۔ یہ پوری زندگی ہی ایک میزان کی صورت ہماری گزر گئی۔ میزان میں ترازو، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا، بس اسی میزان میں تلتے تلتے زندگی ہم نے گزار دی، صرف سچ اور جھوٹ کی میزان میں رکھے، پوری زندگی گزر گئی اسی میزان کے پلے کو برابر کرتے ہوئے، صرف سچ اور جھوٹ کی میزان میں رکھے رہے، ہم بہادر تھے مگر میدان میں رکھے رہے۔ ہم تو بہادر تھے، جنگجو تھے، جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن ہمیں صرف میدان میں رکھا گیا سجاوٹ کے لیے، ہم کام نہیں آ سکے میدان میں، صرف ہمیں رکھا گیا وہاں۔ تو یہ اسی سچ اور جھوٹ کے چکر میں ہم کچھ نہیں کر پائے، زندگی کے میدان میں، زندگی کی جنگ میں ہم کچھ نہیں کر پائے، بس یہی دیکھتے رہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صرف سچ اور جھوٹ کی میزان میں رکھے رہے۔ اور سچ اور جھوٹ کے ایک ہوتا ہے کہ بھی ایمان بھی اور بے ایمانی بھی، تو ایمان کو سنبھالتے سنبھالتے اور دنیا بھی سنبھالتے سنبھالتے ہم اسی میزان میں تلتے رہے زندگی بھر، صرف سچ اور جھوٹ کی میزان میں رکھے رہے، ہم بہادر تھے مگر میدان میں رکھے رہے۔ اگلا شعر ہے کہ جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی، چاند سورج گھر کے روشن دان میں رکھے رہے۔ یہ آج کے دور کا ایک سین ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے غریب گھرانوں کے لوگ بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے لگے، جگنوؤں مطلب جس کے پاس برائے نام روشنی تھی، صرف زندگی تھی، سانسیں چل رہی تھیں، لیکن وہ لوگ اپنی کوششوں اپنی محنتوں سے کہاں پہنچ گئے کہ جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی، پھر اندھیرے کو اس نے جیت لیا ہے، جگنوؤں نے لڑائی جیت لی ہے۔ اور جو بڑے بڑے گھر آنے کے لوگ تھے، بڑے آرائش اور سہولتوں والے لوگ تھے، تو چاند سورج گھر کے روشن دان میں رکھے رہے، صرف روشن دان میں سجے ہوئے رہ گئے، روشنی اپنے لیے ہوئے روشن دان مطلب وہ جو وینٹیلیٹر ہوتا ہے نا کمرے میں جہاں سے روشنی اور ہوا آتی ہے، تو روشن دان میں صرف چاند اور سورج جو تھے، بڑے بڑے گھرانوں کے جو لوگ تھے، وہ چاند سورج گھر کے روشن دان میں وہ کچھ نہیں کر پائے، اور جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی۔ آپ دیکھ لیجیے IAS IPS جو آج کل کامیابیاں مل رہی ہیں، اس میں جگنوؤں کا زیادہ رول ہے نسبتاً بڑے گھرانوں کے، تو جگنوؤں نے پھر اندھیروں سے لڑائی جیت لی، چاند سورج گھر کے روشن دان میں رکھے رہے۔ اگلا شعر ہے کہ دھیرے دھیرے ساری کرنیں خودکشی کرنے لگیں، ہم صحیفہ تھے مگر جلدان میں رکھے رہے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب آئی، ان کی جو کرنیں تھیں، ان کے جو نور تھا جن سے ہمیں فیضیاب ہونا تھا، جن سے ہمیں اپنی زندگی میں اجالے بھرنے تھے، تو ان کرنوں کو تو کسی نے پوچھا نہیں، تو وہ کرنیں مایوس ہو کر خودکشی کرنے لگی، بھئی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، ہماری راہ پہ کوئی چلنے والا نہیں ہے، تو وہ تمام کرنیں جو کتابوں سے نکل رہی تھی، وہ سب کی سب خودکشی کرنے لگی، مطلب بجھتی چلی گئیں۔ دھیرے دھیرے ساری کرنیں خودکشی کرنے لگی، ہم صحیفہ تھے مگر جلدان میں رکھے رہے۔ ہم تو قرآن تھے، قرآن کے مانند تھے، قرآن جو کرنیں لے کر کے آیا، جو روشنی لے کر آیا، جو راہ حق لے کر کے آیا، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے بجائے جلدان میں سجا کر اسے طاق پہ رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے ساری کرنیں خودکشی کرنے لگی، ہم صحیفہ تھے مگر، صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتابیں اترتی ہیں اسے صحیفہ کہتے ہیں، قرآن بھی انہی میں سے ایک ہے، ہم صحیفہ تھے مگر جلدان میں رکھے رہے۔ اگلا شعر ہے کہ بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگیں، خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے رہے۔ بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگیں، یہ دیکھیے آنکھیں بند، کمرہ مطلب بند آنکھیں، بند کمرے کھول کر سچائیاں جب آئی ہمارے سامنے نا، تو ہماری جو آنکھیں بند تھی نا،
ان کمروں کو کھول کر سچائیاں آ گئی، زندگی تلخیاں میرے سامنے آ گئی، زندگی کی سچائیاں ٹھوس اور بالکل بے رحم سچائیاں زندگی کی آ گئی ہمارے سامنے، بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگی۔ جو آنکھیں بند کر کر کے ہم کسی اور دنیا میں کھونا چاہتے تھے، تو وہاں سچائیاں داخل ہو چکی ہیں بند کمرے کو کھول کر۔ خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے، انہی بند آنکھوں میں میرے خواب بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے خواب کہاں گئے؟ آنکھوں میں تو سچائیاں سما گئیں، بے رحم سچائیاں سما گئیں، تو خواب کہاں گئے؟ خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے رہے، کچی دھوپ، جاڑے کو دھوپ، وہ تو نرم نرم ہلکی ہلکی جو ہوتی ہے دھوپ، جسے پانے کے لوگ جستجو میں رہتے ہیں، تو خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے رہے۔ خواب کچی دھوپ کے مانند تھے، جاڑوں کی دھوپ کے مانند تھے، اسے ہم نے دالان میں رکھ دیا، آنکھوں میں تو سچائیاں آ چکی ہیں، بند کمرے کھول کر سچائیاں رہنے لگی، خواب کچی دھوپ تھے دالان میں رکھے رہے۔ اگلا شعر ہے کہ صرف اتنا فاصلہ ہے زندگی سے موت کا، صرف اتنا فاصلہ ہے زندگی سے موت کا، شاخ سے توڑے گئے گلدان میں رکھے رہے۔ پھول کو جب شاخ سے توڑ دیا جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے نا، اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے سجا دیا جاتا ہے، کہاں؟ گلدان میں۔ تو زندگی اور موت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب تک وہ شاخ میں ہے پھول، وہ زندہ ہے، اور جیسے ہی وہ شاخ سے توڑا گیا وہ تو مر چکا، اسے گلدان میں سجانے کے کام آئے گا۔ صرف اتنا فاصلہ ہے زندگی سے موت کا، شاخ سے توڑے گئے گلدان میں رکھے رہے۔ اور آخری شعر ہے کہ زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی گھر کی قیمتی سامان میں رکھے رہے۔ جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ کہ ارننگ بند ہو جاتی ہے، جب آپ کسی کام کے نہیں ہوتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی سننے والا پھر کوئی نہیں ہوتا گھر میں، آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو خود ہی سنتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں، خود ہی اپنے دل کی بات دل سے کہتے ہیں اور خود ہی سنتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کسی کے پاس وقت نہیں جو آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ کی باتیں سنیں، اور آپ کے جو خیالات ہیں، یہ جو آپ کی الجھنیں ہیں، یہ جو آپ کے جو جذبات ہیں، اس کو وہ سنیں اور سمجھے اور اسے وہ شیئر کریں۔ تو زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ، اب یہ دھڑکنیں گونگی دھڑکنیں جو کسی سے بول نہیں سکتی، بولنا چاہیں بھی تو نہیں، آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کے سامنے، ایک گونگی دھڑکنوں کے ساتھ آپ جینا شروع کر دیتے ہیں یا جیتے رہتے ہیں جب تک زندگی ہو۔ تو زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی گھر کی قیمتی سامان میں رکھے رہے، گھر کے قیمتی سامان کو سجا کر سنبھال کر بڑی عزت اور اس احتیاط سے رکھا جاتا ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو ہماری حیثیت بھی گھر میں ایسی ہی ہوگی، قیمتی سامان کی طرح ہمیں بھی سجا دیا گیا ہے بڑے احتیاط سے، بڑے انتظام سے، سامان جو کہ بے جان ہوتا ہے لیکن ہم تو جاندار ہیں، ہمارے اندر ہم تو سانسیں لے رہے ہیں نا، ہمارے اندر بھی جذبات ابل رہے ہیں نا، ہم بھی تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی تو کچھ سننا چاہ رہے ہیں، ہم سامان کی طرح پڑے نہیں رہ سکتے، لیکن ہمیں قیمتی سامانوں کے ساتھ سجا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ زندگی بھر اپنی گونگی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی گھر کی قیمتی سامان میں رکھے رہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، راحت اندوری صاحب کی غزل آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔